حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیر المسدد نذیر المؤید، مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے، باواز بلند صلوات پڑھیں سارا دار اللہم۔ سانسیں مقروض ہیں محمد و اہل بیت محمد کی، تمام عزادار اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم۔ مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، صف عزا کی قبولیت کے لیے، اور آپ کے دل میں جو بھی نیک دعائیں ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم۔ ایک ایسی بلند صلوات پڑھیں جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اللہم۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار بے حق امام حسین علیہ السلام، بے حق باب الحوائج غازی عباس علمدار علیہ السلام، بے حق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، بے حق شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام، بے حق شہزادہ اون محمد علیہ السلام، بے حق شہزادہ محمد و ابراہیم علیہ السلام، بے حق حضرت زہیر ابن کین علیہ السلام، بے حق حضرت وہاب قلبی علیہ السلام، بے حق حضرت جون علیہ السلام، بے حق حضرت زہیر ابن کین علیہ السلام، بے حق حضرت حر علیہ السلام، بے حق حضرت علی ابن حر علیہ السلام، بے حق جملہ شہدائے کربلا۔ پروردگار مجلس عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہم مظلوم حسین کے آخری سجدے کا واسطہ بزرگوار مرحوم مغفور بابا سید نثار حسین شمسی کے درجات بلند فرما۔ سید زادے کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ شمسی خان وادے کے جتنے مرحومین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، تمام مرحومین کو بزم امام حسین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ میرے حقیقی بھائی، پیارے بھائی مخدوم سید حسن نثار شمسی صاحب کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرما۔ بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ ہر عزادار کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما۔ دست دعا بلند فرمائیے سارے عزادار۔ یا محمود بے حق محمد، یا علا بے حق علی، یا فاطر السماوات بے حق سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، یا محسن بے حق حسن، یا قدیم الاحسان بے حق امام حسین علیہ السلام، یا رب الحسین بے حق الحسین، اشف صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد۔ تمام عزادار جتنی آواز بلند ہے امام زمانہ کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے بعد انتہائی واجب الاحترام سید ذاکرین بابا سید علی رضا شاہ صاحب اور میرے حقیقی بھائی میرے محسن بابا
برادر محترم مخدوم سید عمران حیدر کاظمی صاحب بھائی اور جملہ مولا کے مداح خان بالخصوص حبدار قریشی صاحب عزت والے مداح خان تشریف فرما ہے، تو سب کی موجودگی میں آپ جملہ آپ جملہ عزاداروں کی موجودگی میں میرا دل ہے کہ وہ یادگار نوکری مولا کی بارگاہ میں پیش کروں کہ ہر دل سے میرے حق میں دعا نکلے اور بانیان کے حق میں آپ اور میں ڈھیر ساری دعائیں کریں۔ سبھی کی توجہ ہے میری جانب، سبھی کی توجہ، یہ جتنے بیٹھے ہو یہ لاکھوں میں ہو، ایک ایک چہرے پہ میری نگاہ ہے۔ پڑھنا میں نے مختصر تھا، اب سید زادے کا حکم ہوا کہ مجلس پوری پڑھیں، کیونکہ میں 2 ہفتے کے بعد ہی ڈیرہ غازی خان سے اسی مجلس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پروردگار بے حق کے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہر مومن کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے، پروردگار کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے، پروردگار کسی کو اولاد کا غم نہ دے۔ تو دل بن گیا کہ چند جملے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سبھی کی توجہ ہے میری جانب، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ سبھی میری جانب دیکھیے گا۔ پہلا جملہ غیور عباس نقوی عرض کر رہا ہے کہ 71 نے جنگ لڑی اور علی اصغر نے مسکرا کے جنگ جیت لی۔ مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ بڑی قبولیت ہے، بڑی روحانیت ہے۔ 71 نے جنگ لڑی، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آپ کی اپنی عقیدت ہے۔ اصغر نے مسکرا کے جنگ جیت لی۔ ایک بڑا تاریخی جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، سوچ بھی رہا ہوں کہ میں آپ کے دلوں پہ یہ لفظ نقش کر سکوں۔ حسن بھائی جملہ سنیے گا، جو بادشاہ جھولے میں دشمن کو جنگ کے نشیب و فراز بھلا دے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ حق ادا ہو گیا، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ بسم اللہ، جیتے رہے آپ۔ مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میرا بزرگ مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ دیکھیے، چھوٹا تھا تو حسین کے لیے تھا، ہمارے لیے اصغر بھی علی ہے۔ باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، صرف فرش والوں کے لیے نہیں بزرگوں، عرش والوں کے لیے بھی باب الحوائج۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 1.5 سال کے بیٹے کو دفن کیا۔ اب یقین جانیے کہ ہر دکھ کا مداوا ہے کربلا میں، ہر غم ختم ہو جاتا ہے غم کربلا کے بعد، ہر غم چھوٹا لگتا ہے امام حسین کے غموں کے سامنے۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں شہزادے کی عزت کا، میرا ایمان ہے جو عباس کا علم اٹھاتا ہے نا اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ اتنا بڑا جملہ میں شہزادے کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 9 رجب شہزادہ علی اصغر کی آمد ہے۔ سبھی دیکھیے گا میری جانب، امام حسین نے شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا، شہزادے کو چہرے کو دیکھا، رخساروں کو چوما، پیشانی کو چوما، مسکرا کے امام حسین نے کہا تیور داد علی والے ہیں، رخسار داد علی والے ہیں، شکل داد علی والی ہے۔ مسکرا کے امام حسین نے شہزادہ علی اصغر کو دیکھ ایک جملہ کا، لاہور والوں کیا جملہ تھا؟ 23 مارچ تاریخی جلسے میں غیور عباس نقوی جملہ پڑھ رہا ہے، شہزادے کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا کے امام حسین نے کہا یزید تیری موت میں 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ مولا آپ کی زندگی دراز کرے، مولا آپ کو سلامتی دے بھائی۔ یزید تیری موت میں 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ علی اصغر، سبھی کی توجہ میری جانب،
سبھی کی توجہ میری جانب، میں نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، میں پہلی 4 لائنیں شہزادے کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں، سبھی کی توجہ میری جانب۔ شہزادہ علی اصغر باب الحوائج، بادشاہ کہ تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سبھی کی توجہ میری جانب۔ میں نے مجلس شروع کر دی، میں نے نثر ختم کر دی، بس 2-3 اشعار اس کے بعد مصائب کہ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ بھائی پہ کر توجہ، تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ بھائی جان آپ چاہیے کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان، ملک صاحب اذان اکبر، سبھی کی توجہ میری جانب، سے کم نہیں ہے۔ لائنیں سنیے گا، میں اپنے سینئر ذاکرین نظام کی بارگاہ میں یہ 4 لائنیں پڑھنے لگا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر چلا، ہاتھ میں تلوار تھی، توجہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ شہزادہ امیر قاسم چلا، ہاتھ میں تیغ تھی۔ شہزادہ اون و محمد چلے، ہاتھ میں تلوار تھی۔ باب الحوائج چلے، ہاتھ میں نیزہ تھا۔ جب شہزادہ علی اصغر چلے تو نہ ہاتھ میں تلوار تھی نہ نیزہ تھا، شہزادے کی مٹھیاں بند تھیں۔ مٹھیاں کیوں بند تھیں؟ امام حسین نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے، بات بڑی ہو تو بولیے گا۔ امام حسین نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے، بیٹے کو سینے سے لگا کے امام حسین سوئے مقتل چلے۔ اس وقت لمحات کیا تھے؟ جو لمحات تھے وہ لمحات پڑھ رہا ہوں کہ اصغر کو اس طرح سے لیے جاتے تھے حسین، اصغر کو اس طرح سے لیے جاتے تھے حسین جیسے لیے ہو بولتا قرآن ہاتھ میں۔ ارے مٹھی کیے تھا بند وہ اس طرح صغیر جیسے ہو ہرملا کا گریبان ہاتھ میں۔ مولا آپ کی زندگی دراز کر، مولا آپ کو سلامتی عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی جان حق ادا کر دیا آپ نے، مولا کی قسم، جیسے ہو ہرملا کا گریبان۔ ظالم کو اپنے تیر پہ ناز تھا۔ پڑھی لکھی گفتگو کر رہا ہوں پڑھے لکھے احباب میں بیٹھ کے۔ ظالم کو اپنے تیر پہ ناز تھا، صغیر کو اپنے خون کی تاثیر پہ ناز تھا۔ ظالم کو، ملک صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے، ظالم کو اپنے تیر پہ ناز تھا، حسین کے صغیر کو اپنے خون کی تاثیر پہ ناز تھا۔ بھائی فقیر حسین سے لے کے آخری کھڑے ہوئے عزادار تک پورے لاہور نہیں پورے پنجاب کا اجتماع ہے۔ میں شہزادے کی بارگاہ میں 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں، اسی لائنوں پہ یقین جانیے میرے آنے کا پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا کہ فوج ستم کی گردش حالات کھل گئی۔ المدد باب الحوائج، المدد یا شہزادہ علی اصغر کہ فوج عادل بھائی، فوج ستم کی گردش حالات کھل گئی۔ قبلہ شمسی صاحب، فوج ستم کی گردش حالات کھل گئی، میدان میں کیسے چھپتی بھلا بات کھل گئی۔ ارے مشہور ہو رہا تھا بہت ہرملا کا نام، اصغر ہنسے تو تیر کی اوقات کھل گئی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر یا علی علی۔ اصغر ہنسے تو تیر کی، بس آخری لائنیں کیونکہ بھائی جان سے وعدہ تھا۔ شہزادہ چلا، ہر ماں کو بیٹے نے وصیت کی، قبلہ کاظمی صاحب بیٹا ایسی جنگ لڑنا شہداء کے سروں سے دادا ہے، دادا علی داد دے۔ 6 ماہ کا تھا تو حسین کے لیے تھا،
ماں کے لیے تو اصغر جوان تھا. ماں نے وصیت کی بیٹا ایسی جنگ لڑنا، دادا علی داد دے، چاچا عباس داد دے، بھائی علی اکبر داد دے، ہائے ہائے بھائی اونو محمد داد دے. یہ لائنیں نہیں ہیں، دل میں اتر گئی. یقین جانیے میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا. پروردگار بابا نثار شاہ صاحب کے درجات بلند فرما. بڑی قدیمی مجلس ہے، بڑی روحانیت ہے. صف اعضاء میں میں لائنیں پڑھ رہا ہوں. شہزادہ چلا ماں نے وصیت کی، بیٹا ایسی جنگ لڑنا، چاچا عباس داد دے، بھائی اکبر داد دے، بھائی قاسم داد دے، بھائی اونو محمد داد دے، شہدائے کربلا والے داد دے. شہزادہ علی اصغر چلا. شہزادہ نے مسکراہٹ سے ایسی جنگ لڑی، واپس آیا. امام حسین نے ایسے اٹھایا ہوا تھا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے. ماں نے پوچھا بیٹا کیسی جنگ لڑی؟ اماں بڑی جنگ لڑ کے آیا ہوں، اماں اتنی بڑی جنگ لڑ کے آیا ہوں. دادا علی نے داد دی، بابا حسین نے داد دی، چاچا عباس نے داد دی، بھائی اکبر نے داد دی. بیٹا کتنی بڑی جنگ لڑ کے آئے ہو؟ شہزادہ علی اصغر کہتا ہے اماں ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں، ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں، چراغ بیعت باطل بجھا کے آیا ہوں. اماں جہاں پہ رہتی ہیں ابن زیاد کی نسلیں، وہیں علی کا قصیدہ سنا کے آیا ہوں. مولا آپ کی زندگی دراز کر، آپ سلامت رہے بھائی. سبحان اللہ، حق ادا ہو گیا. جہاں پہ مولا آپ کو سلامت رکھے رہتی ہیں ابن زیاد کی نسلیں، وہی علی کا قصیدہ سنا کے آیا. سلام اس صغیر پر جو 3 دفعہ شہید ہوا. آیتیں 2 ہے رباب غمزدہ کی شان میں. شاہ جی مصرع سنیے گا. آیتیں 2 ہے رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں. اللہ آپ کا ماتم مکریہ قبول فرمائے. بھائی جان تھوڑی سی آواز بڑھانا، کیونکہ 2 جملے میرا دل ہے کہ بی بی کی غربت کی آپ کو سناؤں. قسم سے پڑھنے کا صرف من مصائب تھا. یہ سید زادے کا پیر مدد علی شاہ جی کا حکم تھا کہ میں نے فضائل پڑھا. مولا کی عزت کی قسم، اکبر اٹھانا آسان تھا. مولا تیری زندگی دراز کر، مولا تیرے بچوں کی زندگی دراز کر. اکبر اٹھانا آسان تھا، اصغر اٹھانا بہت مشکل تھا. ابھی ایک لفظ میں یقین جانیے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کربلا میں کھڑے ہو کے میں آپ کو 2 جملے غربت کے سنا رہا ہوں. اصغر اٹھانا بہت مشکل تھا. جب تیر لگا نا شہزادے کو، جب تیر لگا، میری جانب دیکھیے گا، گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا. من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گیا، اور جو تیر بچا نا وہ حسین کی کلائی میں لگا. اب شہزادے نے ایک جملہ کا، بابا ناراض نہ ہونا، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر بڑا تھا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. مصائب سنتے آنا، پرسہ دیتے آنا، مل کے پرسہ دیتے ہیں. اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. مولا کی عزت کی قسم میں نے لفظ پڑھا کہ اکبر اٹھانا آسان تھا، اصغر اٹھانا بہت مشکل تھا. اصغر کو حسین نے اٹھایا، بیٹا ہاتھوں پہ ذبح ہو گیا.
اللہ کسی باپ کو بیٹے کا ایسا منظر نہ دکھائے۔ میری ماؤں بہنوں، یہ عاشور کے دن ہم حسین کی سنت پہ عمل کرتے ہیں نا، 7 دفعہ آگے جاتے ہیں، 7 دفعہ پیچھے آتے ہیں۔ حسین 7 دفعہ آگے جاتا تھا، 7 دفعہ پیچھے آتا تھا، کہیں علی اصغر کی ماں مر نہ جائے۔ عزاداران امام مظلوم، کائنات میں اس سے بڑا غریبی کا منظر کوئی نہیں تھا۔ جس کا ہاتھ ہو بلند نہ ہو مقدر کی بات ہے۔ غریبی کا منظر کیا تھا؟ ماں لاش لے کے کھڑی ہوئی تھی، باپ بیٹے کی قبر بنا رہا تھا، یا اس وقت بی بی رباب کی آواز، سارے ماتم کرو، بی بی رباب کی آواز آئی، آقا اگر اجازت ہو آخری بار اصغر کا چہرہ دیکھ لوں۔ آواز آئی، ماں ہے دیکھ لے۔ لاہور والوں، ماں نے کپڑا ہٹایا، لٹکی ہوئی گردن نظر آئی، بی بی کا سر سفید ہو گیا۔ ایک جملہ بی بی نے کہا، اصغر جس نے تجھے تیر مارا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ میرا دودھ پیتا۔ مرحبا یا حسین، یا حسین، مرحبا۔ اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ حق ادا کر دیا آپ نے، مولا کی عزت کی قسم۔ ایسی غربت بی بی پہ بندہ تاریخ پڑھے بندہ مر جائے۔ میری پردادار ماں بہن ہو، بی بی کے غربت کے جملے پڑھ رہا ہوں اپنی تسکین قلب کے لیے، بی بی کو پرسہ دے رہا ہوں۔ عزادارو، اپنے وارث کی لاش دھوپ میں دیکھ کے، اصغر کا لاشا تپتی ریت پہ دیکھ کے، بی بی رباب نے قسم کھائی تھی، آقا حسین نہ زندگی ساری ٹھنڈا پانی پیوں گی، سارے ہائے کرو، نہ زندگی ساری چاہوں میں بیٹھوں گی، اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ رہے گا۔ آج بی بی کی غربت محسوس کر کے رو۔ نہ بی بی نے ٹھنڈا پانی پیا، نہ بی بی چھاؤں میں بیٹھی۔ بی بی کے سامنے اصغر کو تیر لگا، ایک دفعہ اصغر نیزے پہ بلند ہوا، ایک دفعہ ٹوٹی تلوار سے ذبح ہو گیا۔ اب ماں دیکھ رہی تھی، بیٹا نیزے پہ بلند ہو گیا۔ قافلہ کربلا سے چلا کوفہ کے بازار۔ اب سن مصائب جو بزرگ خطبہ پڑھتے تھے، شور بلند ہوا، باغی آئے ہیں، باغیوں کا قافلہ آیا ہے۔ ایک ضعیفہ عیسائی مذہب کی کوفے کی عورتوں سے کہتی ہے، یہ شور کیسا ہے؟ عورتیں کہتی ہیں، ایک لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، آگے آگے سر ہیں، پیچھے پیچھے بن پلان اونٹوں پہ بڑی عزت دار بیبیاں ہیں، ان بیبیوں کے سر میں خاک شفا ہے، ان بیبیوں کی چادریں چھین لی گئی ہیں۔ جو ان لفظوں پہ ماتم نہ کرے مقدر کی بات ہے۔ ایسا ساتھ کے جملے پڑھ رہا ہوں، ضعیفہ اٹھی، کہتی ہے مجھے بازار لے چلو۔ 100 سال کی ضعیفہ عیسائی مذہب کی بازار میں آئی، پہلے نیزے کے پاس آئی، نیزہ اٹھایا ہوا تھا شمر نے۔ کہتی ہے لین یہ کون تھا؟ یہ کہتے جس سے ہماری جنگ ہوئی اس فوج کا بادشاہ تھا۔ یہ کہتا ہے اس کا قصور کیا تھا؟ بے غیرت کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ضعیفہ کہتی ہے نیزہ جھکا، ماتم کرو سارے، اس نے نیزہ جھکایا، اس نے حسین کی پیشانی پہ سجدے کا داغ دیکھا، رو کے کہتی ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، لگتا ہے کسی کو نماز میں ذبح کر کے آئے ہو۔ حسین کے نیزے کو دیکھا، روتی رہی۔ اب جتنے عزادار ماتمی بیٹھے ہو سر اٹھانا، مجھے غازی کے علم کی قسم سر دیکھتی آئی، ایک سر کو دیکھا، سر نیزے پہ نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ عباس کے سر کو دیکھ کے منہ پہ ماتم کر کے رو کے کہتے لگتا ہے اسے اجازت نہیں ملی۔ اس وقت سکینہ کی آواز آئی، یہ میرا چاچا عباس تھا اور جسے چپ کھا گئی۔ مرحبا، اللہ آپ کا ماتم قبول کرے بھائی، جزاک اللہ، جزا حوصلے سے۔ اللہ ایک ایک عزادار کے، یہی روحانیت ہے، حقیقت کا گریہ اتنا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ عزادار، ماتمدار، کربلا گاہ میں شاہد، یہاں بڑے بڑے خطیبوں نے پڑھا، بڑے بڑے ذاکرین نے پڑھا، میں 2 سید زادوں کی موجودگی میں غربت کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ میرا جملہ
آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائے. حسن شاہ جی سر دیکھتی آئی, سر دیکھتی آئی, دوبارہ سنو, سر دیکھتی آئی, اور نمازی میرا بھائی, سر دیکھتی آئی, ضعیفہ روتی آئی. ایک سر کو دیکھا, سر اٹھایا ہوا تھا حسین بن نمیر نے. سارے ہائے کرو, علی اکبر کا سر تھا. کہتی ہے نیزہ جھکا, اس نے نیزہ جھکایا, ضعیفہ نے سفید سر سے چادر اتاری. کہتی ہے کوفے کی عورتوں میں دعا مانگتی ہوں آمین کہنا. ضعیفہ نے دعا مانگی, رو کے کہتی ہے رب عیسیٰ لگتا ایسے ہے مدینے والے محمد کا گھر اجڑ گیا ہے. اس وقت بی بی زینب کی آواز آئی, اور ضعیفہ یہ میرا علی اکبر تھا جسے پرچھی کھا گئی ہے. مرحبا 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 مرحبا. اللہ آپ کا ماتم قبول کرے. ہر عزادار, ہر بزرگ رو رہا ہے. میں آخری جملوں پہ آ گیا ہوں. سر دیکھتی آئی, روتی آئی, ماتم کرتی آئی. اب اشارہ کروں گا سمجھ لینا. سب سے آخر میں آئی. منظر کیا تھا لاہور والوں؟ منظر یہ تھا, نیزہ بڑا تھا, سر چھوٹا تھا. سارے ہائے کرو, لفظ بڑا تھا. عزادارو, نیزہ بڑا, سر چھوٹا. حرمل نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا, گریبان پکڑ کے دیا. لین یہ کون تھا؟ یہ کہتے جس سے ہماری جنگ ہوئی نا اس کا 6 مہینے کا بچہ تھا. یہ کہتی ہے لین اس کا قصور کیا تھا؟ لین چپ رہا. اب ضعیفہ کہتی ہے کوفے کی عورتوں میں دعا مانگتی ہوں آمین کہنا. رو کے ضعیفہ نے دعا مانگی رب عیسیٰ اس بچے کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. سارے ہائے کرو. یا چوتھے محمل سے آواز آئی, ضعیفہ میں ابھی زندہ ہوں, میرا اصغر کربلا سو گیا, سکینہ کو لے کے شام جا رہی ہوں. اتنی بے کس سید زادی ہے, 36 شہر, 72 بازار, 144 گلیاں, 288 موڑ. شام کا بازار, شام کا دربار, شام کا زندان. لاہور والوں, ہر بی بی نے ٹھنڈا پانی بھی پیا, ہر بی بی چھاؤں میں بیٹھی. اللہ کرے یہ جملے میں سمجھا کے پڑھ سکوں. ایک ہے بی بی رباب, نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ چھاؤں میں بیٹھی, دور دھوپ میں بیٹھ جاتی. جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے, تھوڑی تھوڑی ریت اکٹھی کر کے 2 قبریں بنا لیتی. ایک قبر پہ لکھتی علی اصغر, دوسری قبر پہ لکھتی سکینہ. رو کے کہتی اصغر تو کربلا سو گیا, اور سکینہ تو شام. مرحبا 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 مرحبا. اللہ آپ کا حقیقت کا کریا, اللہ آپ کا ماتم قبول کرے. اب آخری جملوں پہ آ گیا ہوں. روتی آنکھوں سے دعا کرو, پروردگار بابا نثار شاہ جی کے درجات بلند فرمائے. عزادارو رہائی نصیب ہوئی, تو اتنا روئے گا جتنا بی بی کو منظور ہوگا. قافلہ شام سے کربلا, کربلا سے مدینہ, ہر بی بی نے ٹھنڈا پانی پیا, ہر بی بی چھاؤں میں بیٹھی. ایک ہے علی اصغر کی ماں, نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ چھاؤں میں بیٹھی. غازی کی قسم, امام سجاد نے مختار کو خط لکھا, چاچا مختار ابھی تک بھائی اصغر کا قاتل گرفتار نہیں ہوا. سارے ہائے کرو, سارے ہائے کرو, سارے. میری ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ چھاؤں میں بیٹھتی ہے. ان لفظوں کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے جس کے دل میں گوشت ہے, پتھر نہیں ہے. مختار نے حرمل کا سر قلم کیا, قاصد مدینے بھیجا مولا سجاد کے پاس. آقا میں نے علی اصغر کے قاتل کو مار دیا ہے, میری آقا زادی سے کہہ دے اب ٹھنڈا پانی بھی پی لے, اب چھاؤں میں بھی بیٹھ جائے. عزادر امام سجاد ماں کی حویلی میں آئے. اماں مبارک ہو, اصغر کا قاتل مارا گیا. بی بی کی آوازی سجاد لاکھ قاتل مارے جائیں, میری جھولی ویران ہو گئی, میرا جھولے والا مارا گیا. میں آخری جملوں پہ آ گیا ہوں. صاحب عزادار ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھو. اماں میں وسیلہ لے
کے آیا ہوں. سجاد کون سا وسیلہ؟ اما پھوپھی زینب کو وسیلہ لے کے آیا ہوں. ایک بازو سے امام سجاد نے پکڑا, ایک بازو سے بی بی زینب نے پکڑا. بی بی رباب نے پہلا قدم رکھا, منہ مڑ گیا کربلا کی طرف. آواز ہی آقا حسین میرا وعدہ ٹوٹ رہا ہے اور جو ماتم کرنے آئے ہو. 7 قدم بی بی رباب چلی تھی, بی بی زینب کا ہاتھ چھوڑ دیا, سجاد کا ہاتھ چھوڑ دیا, بی بی دھوپ میں گر گئی. اب بی بی زینب نے دیکھا, رو کے آواز آئی, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. او سجاد, او تیری ماں مر گئی ہے.